بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں نے پوچھا ہے مجھ سے کہ اس طرف تو جو آپ کور کر رہے ہیں لیکن لداخ کی صورتحال کیا ہے یا چائنا اور بھارت کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ تو وہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ لداخ کے اندر اب صورتحال یہ ہے کہ جو زمین بھارت کی تھی، بہت بڑا حصہ، پوری پٹی کی بات کر رہا ہوں جو میں کور کرتا رہا ہوں، پینگ وانگ سو کی بات کریں گے، لداخ کی بات کریں گے، نیچے آئیں گے بات کریں گے، اروناچل کے پاس بات کریں گے، تو تمام کا تمام جو ہے وہاں پر ایک بہت بڑا حصہ جو ہے فنگرز کی بات کریں گے، فنگر 4 کی بات کریں گے، 8 تک کی بات کریں گے یا 1 سے لے کر بات کریں گے، تو بہت بڑا حصہ جو ہے پہلے شفٹ ہوا تھا وہ بفر زون کے اندر۔ اب جو میں بات کر رہا ہوں، میں انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور چیلنج دے رہا ہوں، جس کو اعتراض ہو وہ پروف پیش کر سکتا ہے، میں بھی پروف پیش کر دوں گا۔ اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے ان دونوں کے درمیان مذاکرات ہوئے، 12 راؤنڈ 13 راؤنڈ ہوئے، اور امن کا معاہدہ جو بھارت نے طے کیا وہ یہ کیا کہ ہم ایک بفر زون کریٹ کرتے ہیں، اور بفر زون کے اندر نہ تو آپ آئیں گے نہ ہم آئیں گے، اور وہ نو مین ایریا کاؤنٹ ہوگا، اور اس بات کے اوپر فوراً ہاں کر دی تھی چائنا نے کہ ٹھیک ہے آپ بفر زون قائم کریں۔ یہاں پر میں جو رپورٹ دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بھارتی ہوں یا کوئی بھی آپ نیشنلٹی آپ کی ہے، آپ مجھے کنفرم کر سکتے ہیں، پورا کا پورا بفر زون جو ہے وہ بھارت کے علاقے میں بنا ہے۔ 1 انچ زمین جسے کہتے ہیں نا، 1 انچ زمین بھی چائنا کی زمین کے اوپر بفر زون کا حصہ نہیں آیا تھا۔ نمبر 1، بفر زون بڑا ہے، نو مین ایریا، چائنیز مطلب جو لکھا ہوا ہے، لکھے ہوئے کے مطابق چائنیز وہاں نہیں آ سکتے نو مین ایریا میں، اور بھارتی وہاں نہیں آ سکتے، لیکن ایریا کس کا سارا گیا ہے اس کے اندر، بھارت کا گیا۔ اب میں آپ کو اپڈیٹ یہ دے رہا ہوں کہ آپ بھارت کا جو اگر کوئی ایسا میڈیا موجود ہے جو کہ وہاں بیس نہیں کرتا، کیونکہ مودی نے وہاں پر کہا ہوا کہ اگر کسی نے بھی ایسی بات کی تو میڈیا اڑا دیں گے اس کا، تو جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ ان کو چیک کرو گے تو یہ جو نو مین ایریا ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بفر زون ہے، وہاں پر چائنیز آتے ہیں، چائنیز وہاں پر آتے ہیں، اور اس بات کا پورا علم ہے ان کو کہ وہاں پر چائنیز آتے ہیں، اور بہت بڑی کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہاں پر۔ لیکن میں آپ کو ایک ڈرل کے حوالے سے بتاؤں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا فیوچر کے حوالے سے۔ وہ یہ ہے کہ ایک طرف میں آپ کو بتا رہا ہوں چائنا کیا کر رہا ہے، اور ایک طرف آپ کو بتاؤں گا کہ بھارت کے اندر اس ٹائم ماحول کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ یہ 2 تیاریاں آپ کو میں انفارم کروں گا، دنیا کیا کر رہی ہے اور آپ کیا کر رہے ہو، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تبت کی بات کروں گا، تبت کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ایک تو فاسٹ ٹرین، بلٹ ٹرین وہاں تک پہنچ گئی ہے، آپ کو پتہ لگ گیا ہے۔ نئی سڑک نکالی ہے، وہ بھی اٹیچ کر دی گئی ہے، وہ بھی آپ کو پہلے میں انفارم کر چکا ہوں۔ اب میرے سامنے جو ہے ان کی ایکٹیویٹی پوری لکھی ہوئی ہے، جو تبت میں تیاریاں اس ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر کیا شامل ہے سنتے جائیے۔ اس میں ایئر فیلڈ ہے جو بن رہی ہیں بہت ساری، اس کے علاوہ ایئر کرافٹ جو شیلٹرز ہیں وہ بن رہے ہیں، اس کے علاوہ رن ویز نئے تیار کیے جا رہے ہیں، ایپرونز بن رہے ہیں، اور انڈر گراؤنڈ سٹوریج کا انتظامات بہت بڑی تعداد میں وہاں ہو رہا ہے، اور ٹنلز بن رہی ہیں۔ یہ ہے تیاریاں تبت کے اندر، اور پورے حصے کے اندر یا باؤنڈری ہے جو کہ نظر نہیں آتی کوائٹ فرینکلی، تو وہ اویلیبل ہے۔ تو جو باؤنڈری ہے LAC اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر یہ تیاریاں ساری ہو رہی ہیں۔ اب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہ باتیں، تو آپ کو پتہ ہیں، تو آپ کو پتہ ہے تو کیا یہ باتیں مودی کو پتہ نہیں ہوں گی؟ جی پتہ ہے، ان کو اچھی طرح پتہ ہے، اور وہ اس کو انکاؤنٹر بھی کر رہے ہیں، وہ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، اور اس کا کیا سدباب کیا ہے انہوں نے یہ کیا ہے۔ جو لوگ بھارت سے ہیں وہ کنفرم کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو سب سے بڑا مسئلہ اس ٹائم کھڑا کیا ہوا ہے، حکومت نے خود ہی کھڑا کیا ہوا ہے کوائٹ فرینکلی، اس میں کسی کا کردار نہیں ہے، خود ہی یہ لوگ سڑکوں پہ آ کر جو ہے وہ بیان بازی کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کو لڑایا جائے۔ اس ٹائم جو سب سے آسان ترین لڑائی کا ایک ان کا پاس ذریعہ تھا وہ یہی ہے کہ ہندو، وہ جو کسان بیٹھا ہوا ہے وہ تو رل گیا ہے، 9 مہینے ہو گئے، جو اور معاملہ چل رہے ہیں، جو اسٹوڈنٹ رل گئے ہیں وہ الگ بات ہے، اور مہنگائی ایک الگ معاملات ہے، وہ دنیا بھر میں بڑھ رہی ہے، تو اس کو ہم ذکر ہی نہیں کر رہے اس کا، جو پیٹرول کی آپ نے انہوں نے حالت کی ہوئی ہے۔ لیکن یہاں پر ہندو مسلم کا معاملہ یہ ہے کہ ہندوؤں کو لگایا ہوا ہے مارنے پہ کہ مارو، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ہندو خوش ہے کہ یار ہماری حکومت ہے، ہم جو مرضی کریں، کون سی FIR کٹنی ہے، کون سا ہم پہ کوئی کیس ہو جانا ہے، اور مسلمانوں کو رکھا ہوا ہے کہ تم اگر بچ جاؤ، مطلب بچاؤ، یہ کھیل چل رہا ہے، اگر تم بچ جاتے ہو تو تم جیت جاؤ گے، اگر تم مارے جاتے ہو یا پٹ جاتے ہو تو تمہارا مسئلہ خراب ہو گیا۔ بہت ساری تصویریں آتی ہیں، ہم یہاں شیئر نہیں کر سکتے، دلت کی حالت بھی خراب ہے، ٹرکوں سے باندھ کر گھسیٹتے ہیں، اس میں وہ مر جاتے ہیں نارملی، اور سزائیں چل رہی ہیں، لیکن ان کا کوئی گورنمنٹ کیا کرتی ہے،
گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ عدالتیں دیں گی جواب, اور عدالتیں جو ہیں وہ بی جے پی کے انڈر کام کر رہی ہیں, تو آپ کو سوال جواب تو ہے نہیں. تو ڈیو ٹو سم ڈومیسٹک ریزنس بھارت کی تیاری وہاں پر زیرو ہے. وہ بفر زون بھی چھوڑ چکا ہے, اب وہ مزید آگے آ رہے ہیں. اور آپ کو میں بتایا تھا کہ لداخ کے بہت سارے گاؤں کے اندر وہ جا کے گاؤں والوں کو کہتے ہیں کہ جو تم نے گھر کے اوپر یہ بینر لگایا ہوا یہ اتار دو, یہ جو کیا ہوا یہ ختم کر دو, اینڈ سو آن. تو لداخ کے اندر تو ان کی انٹری ہو چکی ہے کوائٹ فرینکلی. اروناچل کے اندر بھی ان کا جو اپنا منسٹر ہے, چیف منسٹر, ان کا بیان میں دکھا چکا ہوں کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں, وہ شکل سے لگتا ہے چائنیز ہے, آپ کو یاد ہوگا, وہ بھی آپ کو بتا چکا ہے کہ ہمارے 70% اندر آ چکے ہیں, وہ 30% رہ گیا تھا, 70% آ چکے ہیں, اور 30% پہ وہ کیوں نہیں آ رہے, یہ ان کی مہربانی کاؤنٹ ہو رہی ہے. وہاں پر بھارتی فوج نہیں ہے. بھارتی فوج کہاں ہے؟ بھارتی فوج جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے چائنا کے سامنے کھڑی نہیں ہوگی, کیونکہ بائیڈن کی انتظامیہ نے اب صاف کہہ دیا ہے کہ فائٹ ایٹ یور اون رسک. اگر آپ چائنا سے اب لڑتے ہو تو ذمہ داری آپ کی اپنی ہوگی. اگر آپ لڑ سکتے ہو تو لڑ لو, اور نہیں لڑ سکتے تو پھر معافی مانگ لو یا چپ کر جاؤ. لیکن یہ مت تصور کرنا کہ اب امریکہ جو ہے وہ لڑنے کے لیے میدان میں آئے گا. میں نے افغانستان چھوڑا ہے, میں نے جو ہے وہ بھارت کے اندر آ کے جو ہے اپنے ڈالرز خرچ نہیں کرنے ہیں, کیونکہ پہلے ہی ہماری جو قوم ہے وہ کھڑی ہو چکی ہے, سڑکوں پہ آ چکی ہے. اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا فیوچر جو ہے وہ بنتا نظر آ رہا ہے. دیکھیں پہلے جو ہے ان کو کہاں, جو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, کہاں بھارتی فوج جو ہے ہم بھی دیکھتے تھے, ہم نے بھی دیکھا ہے کہ فنگر 1 سے لے کر فنگر 8 تک جاتی تھی. یہ میں رپورٹ کر چکا ہوں اور سچ ہے, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ فنگر 8 تک جاتی تھی, اور فنگر 8 کے بعد وہ LAC کو مانتی تھی. یہ LAC بہت سے جگہ پر ہے ہی نہیں, لیکن وہ مانتی تھی. اور اس بات کے اوپر کبھی بھی چائنا نے اس ٹائم اعتراض نہیں کیا تھا کہ آپ فنگر 8 تک آ رہے ہیں. لیکن آج کوئی فنگر والا معاملہ وہاں پر نہیں رہا. یہ جو آپ کو رپورٹ آئی تھی کہ وہ چوٹیوں کے اوپر ہیں, پتہ نہیں 11ویں میٹنگ تھی شاید, کہ جس کے اندر انہوں نے ان کو چوٹیوں سے بھی اتروا دیا ہے. اور آج سیٹلائٹ امیجز آپ US کی نکال لیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم کسی چوٹی کے اوپر بھی بھارتی فوج نظر نہیں آئے گی آپ کو. اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں اس ٹائم تو وہاں تو ڈرلز ہو رہی ہیں اور تبت کے اندر ہو رہی ہیں, اور انہوں نے صاف کہا ہے, مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہے, آپ کو میں خبر دکھا دیتا ہوں, انہوں نے صاف کہا ہے کہ یہ ہماری تیاریاں ہیں, یہ جو ڈرل ہے یہ ہماری تیاریاں ہیں, اور فوکس ہے ان کا بھارت. انہوں نے نام لیا ہے کہ یہ انڈین فوکس ہے ہمارا اس کے اوپر, اور کوئی ہمارا اس ڈرل سے لے کر تعلق نہیں ہے. پھر آپ پوچھتے ہیں کہ اب آنے کیا ہونے والا ہے. لیکن جنگ کا کیوں کہہ رہے ہیں وہ لوگ؟ کیونکہ وہ بفر زون بھی کھا چکے ہیں, بفر زون میں وہ آ گئے ہیں. بھارت پاسداری کر رہا ہے, بھارت نہیں آ رہا, لیکن نو مین ہوگا. اس کے باوجود چائنا وہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں اس کو. ہوگا یہ کہ مزید یا تو جنگ ہوگی یا مزید بفر زون بڑھے گا. اب بفر زون کرتے 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 جو ان کا کال تھا مشہور زمانہ کہ نہ کوئی ہمارے ملک میں گھسا ہے نہ وہ گھس سکتا ہے, تو اس ٹائم بہت بڑے ایریا کے اوپر, یعنی کہ اگر میں آپ کو کبھی انشاءاللہ ڈیٹا شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ, میرے پاس نمبرز اویلیبل ہیں کہ کتنا کلومیٹر وہ اندر آ چکے ہیں, کہاں کہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, کہاں کہاں ڈس انگیجمنٹ ہے, کہاں کہاں پر وہ انگیج ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اور آگے بڑھیں گے, یا تو مزید بفر زون بنے گا یا جنگ ہوگی. وہ بفر زون بنے گا تو انڈیا ٹیمپریریلی اس کو آگے کھینچ سکتا ہے کہ یار جب تک مودی ہے 2 سال اور کھینچ لیں, اور جتنا وہ کھینچیں گے اتنی تیاریاں وہ اس کی ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کو میں نے گنوا دیا ہے کہ ان کی تیاریاں جو ہیں جنگ کو لے کر وہ اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہیں, وہ تیار ہیں. جس دن انہوں نے بفر زون کا معاملہ نہیں کیا, آگے نہیں بڑھے, تو جو بغیر جنگ کے کھا سکتے ہیں زمین اکھا رہے ہیں, ورنہ پھر جنگ ہوگی جو کہ ظاہر سی بات ہے اگین ہمارے پڑوس میں ایسا واقعہ ہو, ہم نہیں چاہیں گے. جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. بھارت کو جو ہے وہ الٹیمیٹلی سیٹلمنٹ کرنی پڑے گی, اور وہ چائنا کے ساتھ جتنا جلدی ہو سکے وہ سیٹلمنٹ کر لے. لیکن اس سیٹلمنٹ سے پہلے ان کو محدود کرنا ہوگا تعلقات امریکہ کے ساتھ, کیونکہ امریکہ جو ہے اب اس کے بچت کے لیے نہیں آئے گا. یہ ان کا پالیسی بیان آ چکا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے. اگلی اپڈیٹس کے لیے ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.